السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم یہاں پر کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں جس کتاب کو آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں جو اپنے آخری مراحل میں پہنچ رہی ہے، اور اس کا نام ہے من لا یحضر الفقی جلد دوم، جس کے مؤلف ہیں الشیخ الصدوق۔ اور یہاں پر ہم آج کل حج کے حوالے سے بہت ساری معلومات پچھلے 14-15 جو ہماری آڈیوز ہیں اس میں ہم حج کے حوالے سے بہت کچھ جان رہے ہیں ائمہ علیہم السلام کے احادیث کی روشنی میں۔ اور آئیے ہم اس نشست کا آغاز جو کہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 40 اس میں ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے وہ میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں آپ کو تفصیلات بتائی تھی، تو آئیے اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے زیارت خانہ کعبہ۔ لکھا ہے کہ پھر قربانی کے دن یوم النحر یا دوسرے دن غسل کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرو، اور اس کو یوم النحر یا دوسرے دن سے زیادہ مؤخر نہ کرو، اس لیے کہ تمتا تے میم تے این کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو مؤخر کرے، اور حج مفرد میم فے رے دال حج مفرد کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ اس کو مؤخر کرے۔ اور جب تم خانہ کعبہ کی زیارت کرو تو راستے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجو جہاں تک تم سے ممکن ہو، اور جب مسجد الحرام کے دروازے پر پہنچو تو وہاں کھڑے ہو کر یہ کہو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ، مناسک کے بجا لانے میں میری اعانت فرما اور مجھے اس کے لیے سلامتی دے، اور اس کو میرے لیے سلامتی دے۔ بار الہ، میں ایک ایسے علیل و ذلیل کی طرح جو اپنے گناہوں کا معترف ہے تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری حاجتوں کو برلا۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ، میں تیری بندی ہوں، یہ شہر تیرا شہر ہے، یہ گھر تیرا گھر ہے، میں یہاں تیری رحمتوں کی طلبگار ہوں، آئی ہوں، تیری خوشنودی حاصل کرنے آئی ہوں، میں تیرے حکم کی اطاعت کرنے والا ہوں، اور تیری قدر پر راضی ہوں۔ میں ایک ایسے مضطر و پریشان شخص کی طرح جو تیرے امر کا مطیع اور تیرے عذاب سے ڈرنے والا اور تیری سزا سے خائف ہے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے عفو کرم تک پہنچا دے اور اپنی مہربانی کے ساتھ مجھے جہنم سے بچا لے۔ آئیے یہاں پر یہ ترجمہ ختم کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہجر اسود کے پاس آنا۔ لکھا ہے کہ پھر تم ہجر اسود کے پاس آؤ، اسے بوسہ دو، اور اگر تمہارے لیے یہ ممکن نہ ہو تو اپنا ہاتھ اس سے مس کرو اور اپنا ہاتھ چوم لو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اس کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو اور ہاتھ کو چوم لو اور اللہ اکبر کہو، اور وہ دعا پڑھو جو تم نے مکہ پہنچنے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرتے وقت پڑھی تھی، اور جس کو میں اس سے پہلے تحریر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اور پھر ہجر اسود کی طرف واپس آؤ
اور ممکن ہو تو اس کو بوسہ دو، ورنہ اس کو ہاتھ سے مس کر کے اللہ اکبر کہو۔ اور یہاں پر حوالہ پڑھ لیتے، لکھا ہے کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511 پر، صحیح کی مانند حسن حدیث میں حلبی سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ الفاظ کے فرق سے یہی روایت بشمول کوہ صفا کی طرف روانگی اور طواف النساء نقل کی ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، کوہ صفا کی طرف روانگی۔ لکھا ہے پھر کوہ صفا کی طرف آؤ، وہ عمل کرو جو تم نے مکہ پہنچنے کے دن کیا تھا، یعنی ان دونوں پہاڑوں صفا و مروہ کے درمیان 7 مرتبہ 7 ٹائمز سعی کی تھی، اور یہ سعی صفا سے شروع کرو اور مروہ پہ ختم کرو، اور جب تم یہ تمام اعمال بجا لا چکو گے تو سوائے عورت اور تمام چیزیں جو حالت احرام میں تم پر حرام تھی وہ سب تم پر حلال ہو جائیں گی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے طواف النساء۔ لکھا ہے پھر تم خانہ کعبہ کی طرف واپس جاؤ، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، اور یہ طواف النساء ہے۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو، یا مسجد حرام کے اندر جس جگہ چاہو پڑھ لو۔ اب اس کے بعد تم پر عورت بھی حلال ہو جائے گی، اور اب تم اپنے سارے مناسک حج سے فارغ ہو گئے سوائے رمی جمرات کے، اور جتنی چیزیں تم پر حرام ہو گئی تھیں وہ سب حلال ہو گئیں۔ اب ہیڈنگ ہے منا کی طرف واپسی۔ لکھا ہے ایام تشریق تیشین رے یہ قاف کی شبیں سوائے منا کے اور کہیں بسر نہ کرو، اور اگر یہ راتیں منا کے علاوہ کسی اور جگہ بسر کی تو ہر رات کے لیے تم پر کفارے میں 1 بکری ذبح کرنا لازم ہوگا۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اگر تم شب اول میں منا سے نکلے ہو تو نصف شب سے پہلے منا میں واپس آ جاؤ، اور شب کا باقی حصہ منا میں بسر کرو، یا تم منا کے لیے مکے سے نکل چکے ہو لیکن اگر تم طواف اور سعی میں اتنے مشغول رہے کہ مکہ ہی میں صبح ہو گئی تو تم پر کوئی کفارہ نہیں، اور اگر تم نصف شب کے بعد منا سے نکلے تو پھر اگر تم کو منا کے علاوہ کسی اور جگہ صبح ہو جائے تو اس میں کوئی ضرر نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 514 پر صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے یہی حدیث نقل کی ہے کہ، اور اس میں اضافہ ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ جس نے عشاء ادا کی، پھر طواف دعا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی میں مشغول رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو فرمایا کہ اس پر کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں رہا۔ تو یہاں پہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا، مکمل کر لیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے رمی جمرات۔ لکھا ہے اور تم جمرات کو ہر روز سنگریزے مارو طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک کے درمیان، اور جو وقت زوال آفتاب سے زیادہ قریب ہوگا وہ افضل ہوگا۔ پھر یہ لکھا ہے کہ اور اول نہار سے آخر نہار تک کی بھی رخصت کی روایت کی گئی ہے، اور اس کا حوالہ پڑھتے ہیں تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521، استبصار الف سین تے بے سواد الف رے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296، اور کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 481 سے رجوع کیا جائے۔ لکھا ہے اس کے بعد حوالہ پڑھ لیا ہم نے، پھر لکھا ہے کہ اور تم پتھر مارتے وقت وہی کہو جو جمرہ عقبہ کو پتھر مارنے کے دن کہہ چکے ہو، اور پہلے جمرہ اول سے شروع کرو، اس کو 7 پتھر کے سامنے کی طرف سے مارو اور اوپر کی طرف سے نہیں، پھر راستے کے بائیں جانب کھڑے ہو کر حمد و ثناء الہی بجا لاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر تھوڑا سا آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تمہارا یہ عمل قبول کرے، پھر تھوڑا آگے بڑھو اور دعا مانگو کہ پھر آگے بڑھو، اور جمرہ وسطی کے لیے بھی ایسا ہی کرو، 7 مرتبہ 7 ٹائمز مارو پتھر، اور وہی کرو کہ جو اول کے لیے کیا تھا، اور اس کے پاس تھوڑا بڑھو اور دعا مانگو، تیسرے جمرہ کی طرف سکون و وقار کے ساتھ چلو اور اسے بھی 7 پتھر مارو اور وہاں نہ ٹھہرو۔ اور اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے ایام تشریق کی تکبیر تیشین رے یہ قاف تکبیر۔ لکھا ہے عید الاضحیٰ میں تکبیر اور قربانی کے اندر نماز ظہر سے لے کے چوتھے دن کی نماز صبح تک، یعنی کہ 10 11 12 13 کل 15 نمازوں میں ہوگی۔ یہ جو 10 11 12 13 ہے یہ بریکٹ میں لکھا تھا، کل 15 نمازوں میں ہوگی، یہ صرف منا میں ہوگی، اور دیگر مقامات پر 10 نمازوں میں ہوگی، یعنی قربانی کے دن ظہر کی نماز سے لے کر تیسرے دن، اب بریکٹ میں لکھا ہے 10 11 12 صبح کی نماز تک، اور تم تکبیر میں یہ کہو گے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
میں عربی بھی پڑھ دیتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، حمد اللہ اکبر علی ما ہدانا والحمد للہ علی ما ابلانا، واللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی حمد ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اس بات پر کہ اس نے ہم لوگوں کی ہدایت کی، اور اللہ کی حمد اس بات پر کہ اس نے ہم لوگوں کو آزمایا، اور اللہ سب سے بڑا ہے اس بات پر کہ اس نے ہم لوگوں کو چوپایوں کے گوشت سے رزق دیا. یہاں پر یہ مکمل ہو گیا. اور اب اگلا ہے منا سے واپسی. یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے اور جب قربانی کے دن سے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو منا سے واپسی کا ارادہ کرو تو آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد جس وقت چاہو واپس ہو، کوئی حرج نہیں، اور رمی قبل زوال کرو یا بعد زوال. اور جب تم پہلی واپسی یعنی 13 ذی الحجہ کو منا سے واپس ہو تو زوال آفتاب کے بعد واپس ہو. زوال آفتاب سے قبل واپس ہونا تمہارے لیے جائز نہیں، اور اگر تم منا میں غروب آفتاب تک مقیم رہے تو اب تمہارے لیے منا سے نکلنا جائز نہیں. اب تمہارے اوپر چوتھے دن تک قیام درست ہے، اور یہ آخری کوچ ہے. یہاں سے تحلیل و تمجید اور دعائیں کرتے ہوئے مکے کی جانب چلو. اور جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مسجد حسبہ سواد بے الف پہنچو اور اس میں داخل ہو تو پشت کے بل بقدر استراحت لیٹ رہو، اور مگر جو پہلے کوچ میں روانہ ہو اس کے لیے وہاں لیٹنا ضروری نہیں ہے. اور اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا حوالہ بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ کلینی نے جلد 4 صفحہ نمبر 520 پر صحیح حدیث میں معاویہ بن عمار سے اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے، فرمایا کہ جب تم 2 دن میں کوچ کا ارادہ کرو تو حرج نہیں کہ زوال آفتاب کے بعد نکلو، اور اگر تم نے آخر ایام تشریق تک تاخیر کر دی اور وہ کوچ کا آخری دن ہے تو کوئی حرج نہیں کہ جس وقت چاہو نکلو اور قبل زوال یا اس کے بعد رمی کرو. پھر جب تم کوچ کرو اور حسبہ پہنچو ہے سواد بے ہے اور وہ بطحا ہے تو چاہو وہاں تھوڑی دیر کے لیے اترو، کیونکہ عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار وہاں اترتے تھے اور پھر وہاں سوئے بغیر وہاں سے سامان اٹھاتے اور مکے میں داخل ہوتے. اور صحیح کی مانند حسن حدیث میں ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنوں میں چلنے کی عجلت کرے تو زوال شمس سے پہلے نہ نکلے، اور اگر شام ہو جائے تو ٹھہر جائے اور کوچ نہ کرے. یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اور اب آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے دخول مکہ. اچھا، اس حوالے سے لکھا ہے کہ پھر تم پر لازم ہے کہ انتہائی سکون اور وقار کے ساتھ مکے میں داخل ہو. تم پر حج اور عمرے میں جو کچھ لازم تھا اس سے فراغت پا گئے. اب تم 1 درہم کی کھجوریں خرید کر اسے تصدق کر دو تاکہ احرام کی حالت میں جو کوتاہیاں تم سے لا علمی میں سرزد ہوئی ہیں ان کا کفارہ ہو جائے. اور یہاں پر حوالہ بھی دیا، حوالہ جات میں تفصیلات ہیں کہ کلینی نے جلد 4 صفحہ نمبر 533 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں ابن ابی عمیر سے، انہوں نے حماد سے اور انہوں نے حلبی سے اور معاویہ بن عمار سے اور ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ حاجی کو چاہیے کہ جب مناسک حج پورے کر چکے اور روانگی کا ارادہ کرے تو 1 درہم کی کھجوریں خریدے اور انہیں تصدق کر دے، تو یہ کنارہ ہو جائے گا جو اس حج میں سرزد ہوا ہو، جیسے سر کھجانا یا چونٹی کو مار دینا یا اسی طرح کی کوئی چیز. اور مرسل سند سے ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مکے سے کوچ کا ارادہ کرو تو 1 درہم کی کھجور خرید کر مٹھی مٹھی صدقہ کر دو، تو ہر اس کا بدل ہر جائے گا ہو جائے گا جو تم سے حالت احرام میں سرزد ہوا ہو اور جو تم سے مکے میں سرزد ہوا ہو. تو یہ بھی ہم نے تفصیل جان لی ہے. اور اب اگلی اگلی ہیڈنگ ہے کہ دخول کعبہ. لکھا ہے کہ اب اگر تم خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو داخل ہو اور نہیں چاہتے ہو تو داخل نہ ہو. اور اب اس کے حوالے میں لکھا ہے کہ کلینی نے جلد 4 میں صفحہ نمبر 527 پر صحیح کی مانند موثق حدیث میں عبداللہ بن میمون قداح انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کہا کہ آن جناب علیہ السلام سے کعبے میں داخلے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اس میں داخل ہونا ہے اور اسے
اور اسے نکلنا گناہوں سے نکلنا ہے، باقی عمر گناہوں سے بچا رہے گا اور جو ماضی میں گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ حوالہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب آگے لکھا ہے کہ لیکن اگر تم نے اس سے پہلے کوئی حج نہیں کیا تھا، اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ تمہارا پہلا حج ہے، تو تمہارے لیے اس میں داخل ہونا لا بدی اور ضروری ہے، لا بدی اور ضروری ہے، اور داخل ہونے سے پہلے غسل کرو اور پھر داخل ہوتے وقت یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی کتاب میں ارشاد کیا کہ جو اس میں داخل ہو اس نے امن پایا، تو اپنے عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے مجھے امن دے دے۔ یہ پڑھ لیا۔ اب ساتھ میں حوالے میں لکھا ہے کہ مستحب کی تاکید مراد ہے۔ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ 269 میں پر ابان میں عثمان سے، انہوں نے ایک شخص سے اور اس نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ پہلی مرتبہ حج کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ مشعر الحرام آئے اور بیت اللہ میں داخل ہو۔ اب یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے پھر دونوں ستونوں کے درمیان سرخ ٹائل کے بنے ہوئے فرش پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ پہلی رکعت میں الحمد اور حام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قرآن مجید کی چند آیات اور اس کے ہر گوشے میں نماز پڑھو، اور پھر یہ دعا پڑھو۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں دعا کا کہ اے اللہ، کوئی شخص کسی مخلوق کے پاس اس سے انعام و اکرام و ہدیہ و تحفے کے لیے تہیہ کرتا ہے، سامان کرتا ہے، تیاری کرتا ہے یا مستعد ہوتا ہے تو وہ ہوا کرے، مگر اے میرے مالک، میرا تہیہ، میرا ارادہ، میری تیاری اور میری مستعدی تو اس امید پر ہوئی ہے کہ میں تیری بارگاہ پہنچ کر انعام و اکرام و ہدیہ و جائزہ لوں گا، لہٰذا آج تو میری امیدوں پر پانی نہ پھیر۔ اے وہ ذات جو کسی سائل کو محروم نہیں کرتا، جو اپنے عطیہ و بخشش میں کمی نہیں کرتا، اور کوئی تعریف کرنے والا اس کی تعریف کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، میں کوئی عمل خیر تیری بارگاہ میں پہلے سے بھیج کر نہیں آیا ہوں اور نہ اس امید پر آیا ہوں کہ کوئی مخلوق تیری بارگاہ میں میری سفارش کر دے گی، بلکہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنے نفس کو برا سمجھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، اور میں آیا تو ہوں مگر میرے پاس نہ کوئی حجت و دلیل ہے، نہ کوئی عذر و معذرت، بس اے وہ ذات جو اس شان کی ہے، میں تجھ سے ملتجی ہوں کہ تو میری امیدوں کو برلا اور اپنی مہربانی سے میرے حالات کو بدل دے اور مجھے محروم و ناکام واپس نہ کر۔ اے عظیم، اے عظیم، اے عظیم، میں تجھ سے عظیم بات کی توقع رکھتا ہوں۔ اے عظیم، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے عظیم گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ عظیم گناہوں کو صرف عظیم ذات ہی معاف کرتی ہے۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ جو ہم نے پڑھا مکمل ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور پھر جوتا اور موزہ پہن کر اندر داخل نہ ہو اور نہ اس میں تھوکو اور نہ اس میں اپنی ناک صاف کرو۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب لکھا ہے خانہ کعبہ سے وداع و رخصت ہونا۔ اور جب تم خانہ کعبہ سے رخصت ہونا چاہو تو اس کا 7 مرتبہ 7 ٹائم طواف کرو اور 2 رکعت نماز حرم کے اندر جہاں بھی چاہو پڑھو، پھر حتیم کے پاس آؤ، توئے یہ میم، آؤ، اور حتیم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہے، پھر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑو اور حمد و ثناء الہی بجا لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اور پھر کہو، یہ عربی کا ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہو کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا فرزند اور تیری کنیز کا فرزند ہوں، تیری پیدا کی ہوئی سواری پر سوار ہوا ہوں، میں اس کو تیرے مختلف شہروں میں پھراتا ہوا مسجد حرام میں لایا ہوں۔ اے اللہ، اس آرزو اور اس امید میں آیا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے پروردگار، اگر تو نے ایسا کر دیا ہے تو میری طرف سے اپنی رضا و خوشنودی میں اضافہ فرما اور مجھے اپنے مزید تقرب عطا فرما، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہے تو اب مجھے بخش دے قبل اس کے کہ میں اپنے گھر کا رخ کروں، تیرے گھر سے بغیر منہ موڑے اور رخ بدلے ہوئے۔ اگر تو نے مجھے واپسی کی اجازت دے دی ہے، اب میری واپسی کا وقت ہے۔ اے اللہ، تو میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے نیچے سے اور میرے اوپر سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میری حفاظت فرما، تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں بخیر و عافیت پہنچ جاؤں، اور تو میرے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنا اور ان لوگوں کے اخراجات کو پورا کرنا جو تیری مخلوق ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا، اور اس میں حوالہ ہے کہ کافی جلد 4 صفحہ نمبر 530 پر باب وداع البیت میں معاویہ بن عمار کی ابو عبداللہ علیہ السلام سے صحیح حدیث کی طرف رجوع کریں۔
یہ حوالہ ہے. پھر لکھا ہے, آگے چلتے ہیں کہ اور جب حناتوں ہے نون الف توئے وا نون غنہ بریکٹ میں لکھا ہے گیہوں فروش کے دروازے پر پہنچو تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے سر بسجود ہو جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہاری طرف سے اس کو قبول کرے اور اس کو تمہاری طرف سے آخری حج کرنا قرار دے. اور وہاں سے گزرتے ہوئے یہ کہو, ترجمہ ہم رجوع کرنے آئے, ہم رجوع نہیں, ترجمہ ہے, ایک منٹ ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں. حج قرار دے, ہاں جی بالکل یہی ہے ترجمہ کہ ہم رجوع کرنے آنے والے ہیں, توبہ کرنے والے اور حمد کرنے والے ہیں اور اپنے رب کے شکر گزار ہیں, اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے واپس جانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بہت بہت رحمت نازل فرمائے, اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین سرپرست ہے. اس کا حوالہ ہے کافی میں, ابن عمار کی صحیح حدیث میں, حدیث کی ذیل میں ہے, جو ہماری خوشی کا باعث ہے. پھر زمزم کی طرف آؤ, اس کا پانی پیو اور پھر نکلو اور کہو کہ یہاں پہ لکھا ہے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الی ربنا راغبون الی اللہ راجعون انشاء اللہ. اور جناب علیہ السلام کا قول آئبون خیر مبتدا محذوف ہے, یعنی کہ ہم رجوع کرنے والے ہیں. یہ حوالہ پڑھ لیا اور اب اگلی ہیڈنگ کی جانب. ہیڈنگ ہے مکے سے ابتدا اور مدینے پر اختتام. حدیث نمبر 3140 پر ہم پہنچے ہیں. حشام بن مسنہ میم سے ہے, مسنہ نے صدیر سین دال یرے سے, اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مکے سے ابتدا کرو اور ہم لوگوں کے پاس آ کر اختتام کرو. اور اگلی حدیث ہے 3141. عمر بن عزینہ, الف پہ پیش ہے, الف زال یہ نون ہے. عزینہ نے زرارہ سے, اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان پتھروں تک آئیں اور ان کا طواف کریں, پھر ہم لوگوں کے پاس آئیں اور اپنی ولایت و دوستی کا ثبوت دیں اور ہم لوگوں کے سامنے اپنی نصرت پیش کریں. اور اب حدیث یہ مکمل ہوئی. اگلی ہے 3142 حدیث ہے, لکھا ہے اور ہمارے اصحاب میں سے کسی نے حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مکے سے ابتدا کی جائے یا مدینے سے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے سے ابتدا کرو اور مدینے پر ختم کرو, اس لیے کہ یہ افضل و بہتر ہے. اور یہاں پر ہم اب آگے چلتے ہیں. اگلی نہیں حدیث تو نہیں ہے, ساتھ ہی اگلا پیراگراف ہے. اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا احادیث ان لوگوں کے لیے وارد ہوئی ہے جن کو اختیار ہو کہ وہ جہاں سے چاہیں ابتدا کریں, مکے سے ابتدا کریں یا مدینے سے. لیکن جو شخص کسی ایک راستے کا پابند بنایا جائے کہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے انکار کر دے تو اس میں وہ مختار نہیں سمجھا جائے گا, اور اگر اس کو مدینے کے راستے لے جایا جائے تو پھر وہ مکے سے شروع کرنے کے بدلے مدینے سے شروع کرے گا, اور افضل اس کے لیے یہی ہے کہ وہ مدینے سے شروع کرے, اس لیے کہ مدینے میں داخل ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبور کی زیارت کو چھوڑ دینا اور اس امر کا انتظار کرنا کہ واپسی میں زیارت کریں گے, اس کے لیے جائز نہیں, اس لیے کہ کبھی کبھی واپسی کی نوبت ہی نہیں آتی. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. اور پھر اگلی حدیث ہے 3143 نمبر ہے. صفوان نے این یہ سعد بن قاسم سے روایت کی ہے. اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کوفے سے جانے والے حاجیوں کے متعلق دریافت کیا کہ ان کے لیے مدینے سے ابتدا کرنا افضل ہے یا مکے سے, تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے سے. آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے مسجد غدیر میں نماز. لکھا ہے اور جب تم غدیر خم کی مسجد تک پہنچو تو اس کے اندر جاؤ اور اس میں جتنی چاہو نماز پڑھو. حدیث ہے 3144 نمبر پہ, اس لیے کہ احمد بن محمد بن ابی نصر نے ابان سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد غدیر میں نماز پڑھنا مستحب ہے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا, اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر فرمایا. اب اگلی حدیث ہے 3145 نمبر ہے. صفوان نے عبد الرحمن بن حجاج سے روایت کی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو ابراہیم علیہ السلام سے مسجد غدیر میں دن کے وقت حالت سفر میں نماز سے متعلق دریافت کیا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھو, اس لیے کہ اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اور میرے پدر بزرگوار اس کا حکم دیا کرتے تھے. اور اب اگلی حدیث 3146 حسان جمال نے سے روایت کی گئی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک
ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے کرائے کے اونٹ پر مدینے سے مکہ جانے کے لیے بٹھایا۔ جب ہم لوگ مسجد غدیر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے مسجد کے بائیں طرف نظر ڈالی اور فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پھر دوسری جانب نظر ڈالی اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں منافقین کے خیمے اور سالم مولا ابی حذیفہ و ابی عبیدہ جراح کے خیمے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ذرا ان کی آنکھوں کو تو دیکھو، اس طرح گردش کر رہی ہیں جیسے کسی مجنوں کی آنکھیں ہوں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے جو کہ سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 ہیں۔ ترجمہ کہ اور یہ جھٹلانے والے جب ذکر کو سنتے ہیں تو تمہیں گھور گھور کر اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ لوگ اپنی نگاہوں سے تمہیں راہ راست سے ضرور پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو مجنون و پاگل ہے، مگر وہ تو ذکر ہے سارے جہانوں کے لیے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا کہ جو کہ ہم نے سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 کو پڑھا۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں، اور ہیڈنگ ہے مسجد معارس النبی میں نزول، میم این ریس سین، معارس النبی میں نزول، نون زے واو لام۔ حدیث ہے 3147، معاویہ بن عمار سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مکے سے مدینے کی طرف واپس ہو رہے ہو اور مدینے کی طرف واپسی میں تم ذی الحلیفہ، زال چھوٹی ہے، الف لام ہے لام یہ فے ہے، ذی الحلیفہ پہنچو تو مسجد معارس النبی میں آؤ، میم این ریسین، معارس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آؤ، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو مدینے سے ایک فرسخ کے فاصلے پر مسجد شجرہ کے قریب ہے، بریکٹ کلوز۔ اگر کسی نماز واجب یا مستحب کا وقت ہے تو اس میں نماز پڑھو، اور اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہرو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرمایا کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ 3148 نمبر ہے، علی بن مہزیار نے روایت کی ہے کہ محمد بن قاسم بن فضیل سے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا میں آپ علیہ السلام پر قربان، جب لوگوں کا اونٹ والا ہم لوگوں کو لے کر چلتا ہے تو معارس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں ٹھہرتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ معارس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس جاؤ، چنانچہ ہم لوگ اس طرف واپس گئے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 3149 نمبر، لکھا ہے اور ایس بن قاسم این یہ سواد، ایس بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معارس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غسل کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تم پر غسل لازم نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں لکھا ہے کہ تعریس، تے این رے یہ سین، تعریس، اور اس کے بارے میں بریکٹ پہ لکھا ہے کہ پڑھاؤ، اس کے مطلب ہے تعریس مطلب پڑھاؤ۔ لکھا ہے تعریس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں نماز پڑھو اور ایک شب یا ایک دن آرام کرو۔ اور اب آئیے اگلا باب ہے مدینے کی حرمت اور اس کی فضیلت۔ حدیث ہے 3150، زرارہ بن عین الف عین یہ نون نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی دونوں سرحدوں کے درمیان شکار حرام قرار دیا ہے، اور اس کے اطراف لمبائی اور چوڑائی میں ایک برید بیرے یہ دال برید یا برید کی مسافت تک کسی پودے کو اکھیڑنے یا کسی درخت کو کاٹنے کو حرام کیا ہے سوائے آب پاشی کے لیے لکڑی کاٹنے کے۔ اب اگلی حدیث ہے 3151، اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اس کی دونوں سرحدوں سے مراد وہ قطع ہے کہ جس کو سیاہ پتھروں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 564 پر، اور شیخ نے صحیح حدیث میں ابن مسکان سے، انہوں نے حسن سیقل سعادی قافلام سے، اور انہوں نے ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا۔ اور اب ہے حدیث نمبر 3152، لکھا ہے کہ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی دونوں سرحدیں سورین اور سنیا، سواد واو رے یہ نون اور سے نون یہ ہے کے درمیان ہیں، اور جس مقام کے درختوں کے کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے وہ کوہ آئر، عین الف حمزہ رے، کوہ آئر، اور کوہ دعیر یا وعیر، واو عین یہ رے
کے سایوں کے درمیان کا حصہ ہے اور انہی درختوں کے کاٹنے کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، اور یہاں کا شکار مکہ کے شکار کے مانند نہیں، اس لیے کہ مکے کے شکار کا کھانا بھی حرام ہے اور یہاں کے شکار کا کھانا حرام نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 564 پر معاویہ بن عمار کی صحیح حدیث ابو عبداللہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مکہ اللہ کا حرم ہے، اسے ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا تھا، اور بے شک مدینہ میرا حرم ہے، دونوں سرحدوں کے درمیان حرم ہے، کوہ آئر عین الف حمزہ رے اور کوہ وسیر واو سین یہ رے، کچھ مٹا مٹا ہے یہاں پہ، کے سایوں کے درمیان درخت مت کاٹو۔ یہاں کا شکار مکے کے شکار کی معنی نہیں ہے کہ اسے کھایا جا سکتا ہے اور اسے نہیں کھایا جاتا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 3153 حدیث سے لکھا ہے، ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے جن حدود کو حرام کیا وہ کوہ رباب سے واقم واو الف قاف میم اور غریز، اب میں اس کی ہچے کروں گی، غریز عین پہ پیش ہے، عین رے یہ زواد یہ کے اوپر عین پہ پیش ہے، اریز و لقب تک، و لقب لام ہی لگ رہا ہے یا نقب ہے، نون کا نقطہ نہیں ہے، و لقب تک مدینے کی جانب سے ہے۔ یہاں پہ اگر میں سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اس کو مزید بہتر پڑھ لیجئے گا۔ اگلی حدیث ہے 3154، اور عبداللہ بن سنان کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کی حدود میں سے وہی شکار حرام ہے جو 2 حروں یا حروں ہیں، کیونکہ رے پہ یہ سمجھ میں آ رہا کہ یہ نقطے ہیں یا تشدید ہے، یا 2 حزوں کے درمیان کیا جائے۔ اب اس میں حوالہ بھی آئیے، حوالہ پڑھتے ہیں۔ حر ہی ہیں، لکھا ہے ان 2 حروں میں ایک حرہ واقم اور جو مدینے کے مشرق میں وادی عریض عین رے زواد سے ہٹ کر شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے، اور دوسرا حرہ برہ بے رے ہے جو مغرب میں وادی عقیق سے ہٹ کر شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ اس خبر سے حرم مکہ کے شکار اور حرم مدینہ کے شکار کا فرق واضح ہوتا ہے، کیونکہ مکے میں شکار کرنا تمام حرم میں حرام ہے اور ایسا حرم مدینہ میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں مخصوص جگہ پر شکار حرام ہے اور وہ فقط حروں کے درمیان ہے۔ تو یہ بھی ہم نے تفصیلات جان لی اور بہت اچھا ہمیں واضح ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ 3155 حدیث ہے، اور یونس بن یعقوب نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہم پر وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو چیزیں ہم پر حرم اللہ میں حرام ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اچھا، اب اگلی حدیث ہے 3156، ابان الف بے الف نون ابان نے ابو العباس یعنی فضل بن عبد الملک سے روایت کی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ حرام قرار دیا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایک برید بیرے یہ دال کی مسافت لمبائی اور چڑھائی کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت وغیرہ کاٹنا حرام قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا اور اس حد میں شکار؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، لوگ غلط کہتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے 3157، لکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تو دعا کی کہ اے اللہ، تو مدینے کی محبت میرے دل میں ویسے ہی ڈال دے جیسی محبت مکے کی میرے دل میں ہے، یا اس سے بھی زیادہ، اور تو یہاں کے سواد الف عین اور مد میم دال بریکٹ میں لکھا ہے وزن کے یہ 2 پیمانے ہیں، اس میں برکت عطا فرما، اور یہاں سے بیماری اور وبا کو جوحفہ تک باہر نکال دے، جیم ہے فے ہے، جوحفہ تک باہر نکال دے۔ اور اس کے بعد ہم اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں 3185۔ اس میں لکھا ہے کہ نہیں ابھی پہلے ہمیں اس کی تھوڑی سی تفصیلات حاشیے میں لکھی ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ لکھی ہیں کہ بغوی بے غین واو چھوٹی ہے، بغوی نے مصابیح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 187 میں حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال بیمار ہو گئے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور یہ اطلاع دی، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، تو مدینے کی محبت بریکٹ میں لکھا ہے یعنی وہی عبارت جو متن میں ہے، بخاری اور مسلم نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد نام کتاب کا لکھا ہے
المعات الجعفہ، اس میں ہے کہ یہ موضوع مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ موضع میم واو زواد عین، یہ موضع مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے اور ان دنوں وہاں یہودی مقیم تھے۔ تو لکھا ہے نووی نون واو چھوٹی ہے یا نودی نے کہا کہ اس میں کفار کے لیے امراض و اسقام و ہلاکت کی دلیل ہے، اور اس میں مسلمانوں کی صحت، ان کے شہروں کی پاکیزگی اور اس کی برکت اور ان سے نقصان اور مشکلات سے دوری کی دعا ہے، اور تمام علماء کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا، تو بہت ساری چیزیں حوالہ پڑھنے سے ہمارے ذہن میں مزید روشن ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اب آئیے ہم چلتے ہیں آگے اگلی حدیث کی جانب۔ 3158 نمبر ہے، لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ کوئی سرزمین ایسی نہ بچے گی جس پر وہ قدم نہ رکھے سوائے مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تمام راہوں اور دروں پر ملک بٹھا دیے ہیں جو ان دونوں کی طاعون اور دجال سے حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شیخ نے صحیح کی مانند موثق حدیث میں تہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 5 پر روایت کی ہے، اور مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الحج کے باب سیلۃ المدینہ میں ابو ہریرہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی تمام گزرگاہوں پر ملائکہ مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب ہم اس کے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ مزید جو آ رہے ہیں اسباق کہہ لوں یا ہیڈنگز کہہ دوں، وہ بہتر ہے کہ اگر ہم اگلی اپنی نشست میں پڑھ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیے ہیڈنگ سنیے کہ جو شخص حج کو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو نہ جائے، اور جو شخص مکہ یا مدینہ میں مر جائے، اس کے لیے حدیث میں کیا آیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ زیارات کے حوالے سے بات چلے گی، کیونکہ اگلا ہے مدینے میں حاضری، پھر ہے ممبر کے پاس حاضری، اور پھر مطلب حاضری کے حوالے سے اور زیارات کے حوالے سے اب اگلے ابواب چلیں گے۔ تو پھر ہم یہاں پر روک دیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا سامعین؟ یہاں رک جاتے ہیں اور اگلی جو نشست ہے اس میں ہم پھر پراپرلی اس کے ساتھ چلیں گے، تو ایک ہی ترتیب میں چلیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔